بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کو لے کر کے اس روئے زمین پہ تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کو دے کر کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا، ان مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ تھا کہ توحید کے دعوت کو عام کر دیجئے، لوگوں کو بت پرستی سے نجات دلائیے، طاغوت کی بندگی سے لوگوں کو نکال کر اللہ واحد کی بندگی کی طرف لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہتر انداز میں اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور جو لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے یا اور دیگر بدعقیدگی میں مبتلا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، دعوت توحید، اس کی روشنی میں لوگ آتے چلے گئے اور الحمدللہ لوگ بت پرستی سے نکل کر کے اللہ واحد کی پرستش میں آتے چلے گئے. یہ اللہ کا شکر تھا، یہ پہلا مقصد تھا. میں نے گزشتہ جمعہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جس طرح سے اس زمانے میں مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کی عبادت کرتے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے لوگ، انہی خرافات میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے جن خرافات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تھی، رسالت عطا کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے جس مقصد کو لے کر کے آئے تھے، لوگ اس مقصد کو فراموش کر چکے ہیں، اور فراموشی بھی اس طرح کہ ایسا لگتا ہے کہ توحید تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ضروری یہ ہے کہ جو لوگ داعی ہیں کتاب و سنت کے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دوستوں میں، اور جو لوگ جانتے ہیں ہمیں، ان تمام لوگوں میں اس بات کو عام کریں کہ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں،
توحید کا تقاضا کیا ہے اور توحید پہ ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ضروری ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور آپ لوگوں سے ہوشیار ہو جانے کی گزارش میں کرتا ہوں کہ توحید کی دعوت کو لے کر کے خصوصاً امروہہ کی زمین پہ کھڑے ہو آپ، کیونکہ ہم نے الحمدللہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں گے کہ تم توحید کے داعی تھے، تم اپنے آپ کو کہتے تھے کہ الحمدللہ ہم توحید پر ہیں، تو تم نے توحید کی دعوت کو عام کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو سمجھیے اور اس مقصد کو سمجھنے کے بعد اس کو لے کر کے کھڑے ہو اور دعوت عام کریں انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا جو مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ کہ ایمان والوں کو آپ جنت کی بشارت دے دیں، اور جو لوگ نافرمان ہیں انہیں آپ بتلا دیں کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تمہارے لیے اللہ نے یہ عذاب تیار کر رکھا، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اللہ کی جنت چاہتے ہو یا اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ بھی اس مقصد کے تحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کامیاب رہے۔ اب اس مقصد کو لے کر کے ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے اور خود اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں، کیا ان بشارتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، کیا اس سے ہمارے دل کے اندر خوف ہے، ڈر ہے؟ تو اپنے آپ کو اب سے پوچھنا ہے ہمیں، کیا ہم اس میں کامیاب ہیں؟ اگر کامیاب ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ گواہ ہیں، کس معنی میں؟ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو امتی ہوں گے، نوح علیہ السلام کی امتی نوح کا انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی امتی موسیٰ کا انکار کر دیں گے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے پاس موسیٰ نہیں آئے تھے، ہمارے پاس عیسیٰ نہیں آئے تھے، ہمارے پاس اور دیگر انبیاء کرام نہیں آئے تھے۔ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام گواہ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے کہ اللہ ہمارا گواہ خود آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام کی طرف سے گواہی دیں گے۔ یہ گواہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہد کا معنی یہ ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، اعوذ باللہ، نہیں، یہ یقینی علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ یقینی علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے گواہی دیں گے۔ دوسری بات، وہ مبشرہ، اور آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہم نے، اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ بشارت کیا؟ جنت کی بشارت، اچھے کام پہ اجر کی بشارت، نیک اعمال پہ بلندی درجات کی بشارت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پہ بھیجا، اور وہ نذیرہ، اور خبردار کرنے والا کہ سنو، اگر تم نے ہماری پیروی نہیں کی، اگر تم نے ہماری اتباع نہیں کی، اگر تم نے ہماری اطاعت نہیں کی، تو اللہ کے یہاں تمہارے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نقصان کے سوا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے لوگو، اے میرے بھائیوں، اے میرے محترم بزرگوں، ان باتوں کو اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی باتیں ہم تک پہنچی ہے بشارت والی، اس کو سن کر کے ہمارے دل میں خوشی پیدا ہونی چاہیے، اور اعمال کی طرف راغب ہم ہو کہ نیک اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ ہم رغبت کرنے والے بنیں، نیک اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ پیش قدمی کرنے والے ہم بنیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں ان بشارت کے حقدار ہم بھی ہو جائیں، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے ہم ان سے ڈر جائیں،
ان سے ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہو. نماز کو ترک کرنے والوں کے انجام، برے انجام سے اللہ کے نبی نے ڈرایا. شرک کرنے والوں کے برے انجام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. اللہ کا انکار کرنے والوں کے برے انجام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانے والوں کے برے انجام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. اب یہ سوال ہی اپنی جگہ پہ قائم ہے، کیا ہمارے سینے کے اندر ان چیزوں کے لیے ڈر اور خوف موجود ہے؟ اگر ہے تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو ہم سمجھ رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا یہ منافقت ہے. دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اور منافقت کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہے. آئیے ہم ایک اور مقصد کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کو لے کر کے دنیا میں بھیجا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان سے بنیادی اختلافات کو ختم کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے. پھر سے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو بنیادی دین میں جو بنیادی اختلافات، وہ کیا بنیادی اختلافات تھے؟ یہود و نصارہ نے جو دین میں اختلاف پیدا کیا تھا. نصارہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے اعوذ باللہ بیٹے ہیں. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اسی طرح سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اس بات کو، اس عقیدے کو باطل بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ تشریف لائے. لیکن افسوس کی بات ہے جس رسول کو اللہ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس روئے زمین پہ بھیجا، اسی رسول کے ماننے والوں نے اسی رسول کے ذات کو اختلافات کا منبع بنا کے رکھ دیا. کتنی افسوس کی بات ہے. یہودیوں نے کہا کہ وہ عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اعوذ باللہ، اور مسلمانوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا ایک حصہ ہے. آپ کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، بشریت کا انکار کر دیا، اور کیا غلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگوں نے کر دی. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے. آئیے قرآن کریم دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ، جس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. اور اے نبی، ایمانداروں کو یہ بتا دیجئے، ایمان والوں کو بتلا دیجئے، یہ جو قرآن کریم جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے، اس قرآن کریم میں تمہارے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے. ذرا اندازہ کیجئے، اللہ کہہ رہا آپ بتلا دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو. یعنی ایک مقصد اللہ دے رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے اختلافات سے نکالیے اور لوگوں کو بتلائیے کہ صحیح بات یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے، صحیح راستہ اور ہدایت کا جو شاہراہ ہے یہ ہے. لوگوں کو آپ بتلائیے. لیکن افسوس، لوگوں نے کیا لوگ قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے اختلافات کو حل کرتے ہیں؟ آج مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، کتنا قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن کریم کو کتنا ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ابھی آگے چلیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کا اور تذکرہ فرمایا جو نبی کو اللہ عز و جل نے دیا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا لوگوں کو تعلیم دینا،
اور تزکیہ نفس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ذرا سا اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں اور ذرا سا دیکھیں، اس آیت کریمہ کی گہرائی میں ذرا اتریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہیں، جو انہی میں سے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ امیوں میں فرشتوں میں سے ایک رسول بھیجا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان میں سے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول کا کام کیا ہے؟ اس رسول کا یہ کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کریم میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، ان تقاضوں کی تشریح بہت ہی حکیمانہ انداز میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا؟ یعنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریرات ہیں، ان کی روشنی میں آپ غور کریں گے قرآن کریم کو سمجھنے کی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بالکل واضح بات آ جائے گی، پھر کوئی اختلاف موجود نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اللہ نے فرمایا، کس کو فرمایا؟ ان لوگوں کو فرمایا جو مکہ میں رہتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور تک کر دیا کرتے تھے، زنا، شراب اور دیگر برائیاں، اخلاقی رذائل، سب کے سب ان لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، نبی کو بھیجنے کے بعد انہی لوگوں میں سے کیسے لوگ نکل رہے ہیں؟ ابو بکر جو صدیق بن رہے ہیں، عمر جو فاروق بن رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اور یہ سب کے سب پہلے کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کہاں تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کھلی ہوئی گمراہی سے ہدایت کی طرف کیسے آ گئے؟ تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تشریحات سننے کے بعد، قرآن کریم کے تفہیمات سننے کے بعد، قرآن کریم کی تفسیر سننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کی، ان تفسیر کو سن کر کے سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وجود میں آ رہی ہے۔ لوگوں سنو، اگر آج بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو، ہمارا دل ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، تو لوگوں سنو، آپ کو قرآن کریم کو اسی طرح سے سمجھنا ہوگا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو سمجھایا ہے۔ یہ مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس مقصد کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا تھا۔ انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے دین کو روئے زمین پر قائم کیا جائے، اللہ کے دین کو زمین پر قائم کیا جائے، اور تمام اختلافات کو ختم کیا جائے، اور اگر اختلافات ہو جائے تو اس اختلافات کو وحی کے روشنی میں حل کیا جائے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے اس مقصد کو قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب، اے آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا طریقہ دے کر کے آپ کو نہیں بھیجا، آپ کو نیا دین دے کر کے نہیں بھیجا ہے، آپ کسی نئے دین کے علم بردار نہیں ہیں،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی طریقہ بتلایا، وہی راستہ بتلایا، وہی راستہ آپ کے لیے مقرر کیا ہے، ما وصّا بہ نوحا، جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور والذی اوحینا الیک، اور اللہ نے آپ پر وہی بھیجی ہے اسی دین کے متعلق، اسی دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر وہی بھیجی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دیا، جس کا حکم اللہ نے موسیٰ کو دیا، جس کا حکم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، انہی تمام چیزوں کو لے کر کے اے نبی ہم نے آپ کو روئے زمین پر بھیجا ہے۔ تو سنیے اب آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کیا ہے، سنیے، ان اقیم الدین، تو اس دین کو قائم کیجیے، اس دین کو قائم کیجئے روئے زمین پر، اور صرف قائم ہی مت کیجئے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور تمام اور پھوٹ جو ڈال رہے ہیں اس پھوٹ کو ختم کیجئے، اس اختلاف کو ختم کیجئے، یہ لوگ جو تفرقہ ڈال رہے ہیں نا ان تفرقے کو ختم کیجئے، دین کو قائم کیجئے اور تمام تر اختلافات کو ختم کیجئے۔ فرقوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی ضروری بات یاد آ گئی، بہت ضروری بات یاد آ گئی، اور میں اس کو بے باکانہ انداز میں بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی جماعت و جمعیت کتاب و سنت کو اپنا دستور سمجھے گا، کس کو؟ کتاب و سنت کو اپنا دستور سمجھے گا، تو اس کے درمیان اختلاف ہوگا لیکن فرقہ نہیں بنے گا۔ اختلاف ہو جائے گا بعض مسائل کو لے کر کے، بعض مسائل کو لے کے یا بعض کام کو لے کر کے، بھئی یہ روم یہاں نہیں بننا چاہیے وہاں بنے، اب ایک ہی جماعت کے دو لوگ ہیں مختلف ہو گئے، ایک نے کہا یہاں بنانے کے لیے، ایک نے کہا وہاں بنانے کے لیے، اب دونوں ضد پہ قائم ہو گئے، شیطان نے دونوں کو بہکایا اور دونوں کو بہکا کر کے دشمنی پیدا ہو گئی بیچ میں، بھئی جماعت کے امیر یہ بنیں گے، دوسرے کا وہ بنے گا، اب دونوں میں اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف میں شیطان نے ہوا ڈال دی، اور شیطان نے ہوا ڈال کر کے دونوں کو بھڑکایا، سبز باغ دکھلائے، اب دونوں نے اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا شروع کیا، تو یہ اختلاف ہو جائے گا کتاب و سنت کے متوالے کے درمیان، کتاب و سنت کو اپنا مقصد حقیقی، مقصد زندگی سمجھنے والوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے، لیکن فرقہ نہیں بنے گا، لیکن فرقہ نہیں بنے گا۔ کبھی آپ نے سنا کہ جماعت اہل حدیث کے درمیان توحید کے متعلق اختلاف ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ جماعت اہل حدیث کے اندر رسالت کے تعلق سے اختلاف ہے، جماعت اہل حدیث کے اندر قرآن کریم کے کسی آیت کے متعلق اختلاف سنا آپ نے؟ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے دو فرقے میں تقسیم ہو گئے، ایک قبوری اور ایک غیر قبوری، آپ کے سامنے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہہ رہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بھی بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اور اتنے برے عقائد کے حاملین ہیں یہ لوگ، اتنے برے عقائد کے حاملین ہیں کہ العما والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کتاب و سنت کو جو لوگ اپنا دستور بناتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے درمیان فرقے تفرقہ نہیں ہوتا، اختلاف تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتے ہیں، بھائی بھی اختلاف کر لیتا ہے، بیٹا باپ سے اختلاف کر لیتا ہے، لیکن بیٹا باپ سے اختلاف کر لیتا ہے تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ آج سے تو میرا باپ نہیں، میرا باپ فلاں ہے، یا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ تو میری اولاد نہیں، باپ یہ نہیں کہتا تو میری اولاد نہیں ہے، اختلاف ہو گیا، پھر اختلاف ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن فرقہ بنا لینا یہ بہت ہی غلط بات ہے، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کی کہ اے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو قائم کیجئے، اور دین کو قائم کرنے کے بعد وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور اس میں پھوٹ ڈالنے والوں سے بچیے، پھوٹ مت ڈالیے،
तफरका बादी ख़त्म कीजिए। कबुर अलल मुशरिकीन, और इस बात अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या फरमाया अल्लाह ने, जिस चीज़ की तरफ आप दावत दे रहे हैं, यानी किताब की तरफ आप दावत दे रहे हैं ना, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दे रहे हैं, शिरक से बचने की आप दावत दे रहे हैं, ये दावत मुशरिकों के ऊपर दुश्वार गुजरती है। क्या गुजरती है? दुश्वार गुजरती है। मा तदूहुम इलैह, मुशरिकों पर क्या गुजर रही है? दुश्वार गुजर रही है। अब अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह जिसको चाहता है अपने बारगाह का बरगुज़ीदा बनाता है, और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को अपनी बारगाह का बरगुज़ीदा बनाता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। क्या करते हैं? रुजू करते हैं। सुबहान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद में से ये मकसद थे। और आखिरी बात मैं बतला दूं, कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ने ये फरमाया, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह, यकीनन ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ हक़ के साथ अपनी किताब नादिल की है। यानी हमने आपके पास जो किताब नादिल की है वो 100% सच है, 100% हक़ है, उसके अंदर शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब आपका काम है, ए नबी, हमने आपके ऊपर जो किताब नादिल की है वो अल्लाह की किताब है। अब आपका क्या काम है? लितहकुम बैनन नास, तो आप लोगों में कुरान करीम की रोशनी में फैसला कीजिए। अगर आप लोगों में फैसला करें तो इस किताब को सामने रखिए, इस किताब को सामने रख करके लोगों के दरमियान फैसला कीजिए। बिमा अराकल्लाह, उस इल्म की रोशनी में आप लोगों के दरमियान फैसला कीजिए जिस इल्म से अल्लाह ने आपको नवाजा है, जो इल्म अल्लाह ने आपको अता किया है, उस इल्म की रोशनी में आप फैसला कीजिए। और सुनिए, वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, और खयानत करने वाले जो लोग हैं उनकी हिमायती ना बनिए, अल्लाह ताला ने फरमाया। आज आप देखें कहें कि भाई किताब व सुन्नत को हम फैसल मानते हैं। क्या किताब व सुन्नत को फैसल मानते हो? किताब व सुन्नत तुम नहीं समझ सकते, तुम फला इमाम को फैसल मानो, फला मुफ्ती साहब फैसला फरमाएंगे, फला कारी साहब, फला 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 फला, पता नहीं कितने फला होते हैं, और कितने फला के चक्कर में आकर के मुसलमान कितने फ़िरक़ों में बट चुके हैं हमारे सामने। इसलिए मेरे अजीज़ों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानान इस्लाम, अहले हदीस की दावत ही यही है कि हम रसूलुल्लाह के मकसद को समझें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकसद लेकर के दुनिया में आए उस मकसद की इशाअत हम करें, उस मकसद की हम तबलीग करें, ख़ुद भी उसके ऊपर कायम रहें और दीगर लोगों को भी उसी के ऊपर कायम रहने की दावत दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।